الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب و غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی وہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ سامعین محترم، کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اخلاقیات پر منحصر ہے۔ اگر ایک معاشرے کے اندر اچھے اخلاق پانے والے رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، اور اگر کسی معاشرے کے اندر اخلاقیات تنزلی کا شکار ہیں تو سمجھ لیجئے معاشرہ بھی تنزلی کا شکار ہے۔ جس قسم کے لوگ ہوں گے اس قسم کا معاشرہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ دہائیوں سے جب سے ہمارے معاشرتی لوگوں کے اخلاقیات زوال پذیر ہونے کا شکار ہیں، اس وقت سے ہمارا معاشرہ بھی تنزلی کا شکار ہے۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک انسان کے اچھے اور برے ہونے کی جو تمیز کی جاتی تھی وہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اخلاقیات کے حوالے سے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ایک محلے میں کوئی شخص اچھا یا برا دیکھنا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، سب سے بڑی محبت کے ساتھ ملتا ہے، سب سے بڑا پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ تھا ایک معیار ایک اچھے انسان کا۔ پھر یوں ہوا کہ ہم مادہ پرستی کا شکار ہوئے، آہستہ آہستہ ہمارے اندر ہماری ترجیحات بدلنا شروع ہوئی، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز بدلنا شروع ہوئی۔ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی مادی طور پر دیکھا جانا شروع ہوا کہ اگر ایک شخص کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا عہدہ ہے، اچھا گھر ہے، یہ ہے کامیاب انسان، یہ کہا جانے لگا ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور یقین مانیے سامعین مکرم، وہیں سے ہمارا زوال شروع ہوا، کردار پیچھے چلا گیا، اخلاقیات پیچھے چلی گئیں، کامیابی اور ناکامی کے معیار بدل گئے۔ اب ایک کامیاب انسان کس کو کہا جانے لگا؟ جو مادی طور پر مضبوط تھا،
اس نے پیسہ کیسے کمایا یہ اہمیت نہیں رکھتا، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتا، وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ اب کیا میٹر کرنا شروع ہوا کہ میرا اس انسان کے ساتھ تعلق بن جائے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرا تعلق اس انسان کے ساتھ بن جائے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، آگے پیچھے گارڈ ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص یہی چاہ رہا ہے نا جی، ہماری ترجیحات میں یہی آ رہا ہے نا جی۔ جب اس طرح کی ترجیحات آئیں، اس طرح کا معیار بنا، لوگوں کی سوچ کا معیار بدلا اور اخلاقیات سے نکل کر مال و دولت، جاہ و جلال اور رتبے کی طرف آیا، ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جانا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے معاشرہ کبھی بھی چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں کے اندر زوال پذیر نہیں ہوتا۔ اس زوال پذیر ہونے میں کئی دہائیاں لگتی ہیں، کئی دہائیاں لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جب اندر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی سوچ کا معیار بدلنا شروع ہوتا ہے تو معاشرہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جو لوگوں کے بارے میں ہماری رائے ہے، ہم ایک شخص جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا کردار کتنا اچھا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے لیڈر چنتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اخلاقیات کتنے اچھے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان ویگو ڈالے کے اوپر اس کے گارڈ اور وہ آ رہا ہے، لینڈ کروزر کے اوپر وہ آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے نعرے لگانے والے دہاڑی دار ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی تو کامیاب انسان ہے، یہی تو کامیاب انسان ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص جو صاحب کردار ہے، جو صاحب اخلاق ہے، لیکن اس کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس جاہ و جلال نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس انسان کو الیکشنز کے اندر ووٹ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ خود بھوکا ننگا ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ کے اندر، ہماری ترجیحات کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جو طاقتور ہوگا، جو پیسے والا ہوگا، جو مال و دولت والا ہوگا، جو سٹیٹس والا ہوگا، وہی تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ تبھی ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ سیاسی طور پر زوال پذیری ہو، چاہے اخلاقی طور پر ہو، چاہے معاشرتی طور پر ہو، ہر طرح سے ہم آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہماری سوچ کا معیار، معاف کیجیے گا، یہی رہا، ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات یہی رہیں، تو اس بات سے بھی کوئی انحراف نہیں کر سکتا، ہمارا معاشرہ اور زیادہ گرتا چلا جائے گا، ہم اور زیادہ اخلاقیات میں گرتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ اور ہم میں آج کیا چیز آ چکی ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس طاقت، پیسہ، دولت، سٹیٹس، یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارے ہاں تو آج یہی سب کچھ ہے۔ کہاں گئے وہ دور جن ادوار کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی کو، ایک دوسرے کے غم کو اپنی خوشی اور غم سمجھتے تھے؟ آج تو ہمسایہ کو نہیں جانتا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو ہمسائے رویا کرتے تھے کہ نقصان ہمارا ہوا ہے، کہ ہمارا بھائی ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ آج کیا ہے؟ خوش گپیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جنازوں میں کیا ہم نے نہیں دیکھا
اس لیے کہ اب احساس اندر سے ختم ہوا۔ پہلے ایک دوسرے کی مشکل میں شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی مصیبت کے اندر اس کے ساتھ چلتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے، جتنی دیر وہ اس کی مشکلات کو دور کرتا رہتا ہے اتنی دیر اللہ اس کی زندگی سے اس کی مشکلات کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ اس کی آخرت کی مشکلات بھی اس سے دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی کی حالت کے اندر ہے اور تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو اور تم نے اس کی تنگ دستی کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیا، بئی معنی کہ تم نے اس سے قرض لینا تھا، قرض لینے میں تم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اس لیے میرا قرض دینا ہے لیکن حالات بہتر نہیں ہے، کچھ دن بعد لے لوں گا اس سے، تم نے اس طرح بھی کیا تو گویا تم نے اپنی آخرت کی مشکلات کم کروا لی اللہ سے اور آسانیاں اپنے لیے زیادہ بڑھوا لی۔ اور آج ہم میں سے ہر انسان غم و غصے کے اندر نظر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ کوشش کرنے کے لیے بے چین ہے کہ کس طرح میں اپنے ساتھ والے کو نیچے گرا دوں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ گھر ہو یا کہیں بھی ہو اور کوئی بھی جگہ ہو۔ کتنے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ساتھ والا انسان ماشاءاللہ ترقی کر دیا، اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو کہ کوئی اچھی سواری ہمارا ساتھی دوست لے اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی تعریف کر دے، ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے، کتنی خوبصورت گاڑی اللہ نے عطا فرما دی یا کتنی اچھی سواری عطا فرما دی۔ بلکہ ہمارا جملہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کے منہ پر ہو یا نہ ہو، پیٹھ پیچھے تو یہی ہوتا ہے کہ میں نے پتا ہے کہ کتھوں پیسے آئے نے، سارا حرام دا کما کے تے لے۔ ہمارے جملے یہی ہوتے ہیں۔ سامعین مکرم، جب تک معاشرے کے اندر اخلاقی لیول جو ہے اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو، اس وقت تک معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلو کہ معاشروں کے اندر اتار چڑھاؤ یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اگر زوال ہے تو ہمیشہ زوال رہے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، لیکن یہ زیادہ ضروری ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر اخلاقی اقدار، روایات برقرار رہیں گی تو وہ معاشرہ ترقی پر گامزن رہے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ ہم آج جن معاشروں کو آئیڈلائز کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم تعریفی جملے کہتے ہیں، وہ یورپ، امریکہ، جاپان، چائنا، ان جیسے ملکوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کس قدر اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، کس قدر انسانیت اچھی ہے۔ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ نہیں۔ 100 سال پہلے چلے جائیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کے اندر کروڑوں لوگ مار دیے گئے، کروڑوں لوگ، ڈکیتیاں، چوریاں، جو آج ہمارا معاشرہ اس سے بھی کئی گنا گرا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنی روایات اور اپنے اقدار کو اچھا کیا، احساس پیدا کیا اپنے اندر۔ وہ جو میرے نبی نے درس دیا تھا کہ تم میں سے مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے عمل سے دوسرا مومن محفوظ رہے، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاقیات میں اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے
جو مشکل میں اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ جو سب کچھ ہمارے لیے کہا گیا تھا آج ہم میں سے نکل کر ان لوگوں کے درمیان میں چلا گیا. سچ پوچھئے تو اقبال کا وہ جملہ سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے کہ جب میں یورپ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں انسان تو بہت بہترین ہے لیکن مسلمان نہیں. اور جب میں ہندوستان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں مسلمان تو موجود ہیں لیکن اچھے انسان موجود نہیں. ہمارے ہاں اخلاقی اقدار بدلے، سوچنے کے معیار بدلے، ہماری ترجیحات بدلی، ہماری پرائرٹیز بدلی، ہمارے اندر سے اسلام کا صحیح مفہوم بدلا. کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں اچھے اخلاقیات بیان کرنے کے لیے 1400 سال پہلے کی مثالیں دینی پڑتی ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں سے کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم دن بدن زوال پذیر اور گمراہیوں کے اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، غم و غصے کے اندر نیچا دکھانا چاہتا ہے. ہمارے اندر سے وہ حدیث مبارکہ جا چکی، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تم میں وہ شخص جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. ہم میں سے یہ حدیث جا چکی. معذرت کے ساتھ ابھی جو پچھلے دنوں چیمبر کے الیکشن ہوئے، کیا ہے اس کی حیثیت؟ ایک چھوٹا سا الیکشن، کیا کچھ نہیں ہوا. کردار کشی ہوئی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہوئیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوا. تو سوچیں جب ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا. گلہ کریں بھی تو کس سے کریں کہ جب قوم کے بڑے، جب شہر کے بڑے وہ اخلاقیات کا درس چھوڑ دیں تو گلہ کس سے بنتا ہے. ہمارے ہاں اب سوچ کا معیار کیا ہے کہ جب میں اس کو نیچے گرا دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. وہ معیار چلا گیا کہ اگر یہ اوپر چلا جائے گا تو یوں سمجھو میں چلا گیا. وہ معیار چلا گیا. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو سمجھو میں کامیاب ہو گیا. وہ سوچنے کے انداز چلے گئے، وہ سب کچھ بدل گیا. پہلے کہا جاتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو سب مل کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ اس کو احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے. اور آج اس معاشرے کے اندر پیسہ تو بہت آ گیا، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت بلند ہو گئے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئی، بڑے بڑے گھر بھی بن گئے، لیکن انسانیت مر گئی. آج جو انسان مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر رہنے والے ہم سب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اس کو اور کیسے گرانا ہے، اس کو اور کیسے نیچا دکھانا ہے. ہمارے ہاں دین اسلام کے وہ اصول ختم ہوئے. ایک صحابی رسول آئے، دوسرے صحابی رسول سے خرید و فروخت کرنے لگے. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں، اور قیمت کم بتائی کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی. قیمت کم بتا دی کہ بھائی یہ مجھ سے لے لیں. تو اخلاقیات کے اقدار ذرا خود نوٹ فرمائیں. دوسرے صحابی رسول نے فرمایا نہیں، یہ اتنے کی نہیں ہے. وہ سمجھے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی سستی ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کا جو دل چاہے وہ دے دے. انہوں نے کہا نہیں، تم جو ریٹ مانگ رہے ہو وہ کم ہے، اس کا یہ ریٹ نہیں، اس کا یہ ریٹ ہے. اس کے پیسے اس کو ادا کیے. تبھی ان لوگوں نے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جسم پہ کپڑا نہیں تھا، ان لوگوں نے 7 بر اعظموں پر حکومت کی. 7 بر اعظموں پر.
اور آج ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کوالٹی کہیں چھوڑ آئے، کہیں گم ہو گئی ہم سے. ہم سب جتنے کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب دن بدن نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دل کے غنی تھے، دنیا میں محتاج نہیں تھے غیروں کے، اب دستے نگر ہیں مغرب کے. ہم شان مسلمہ بھول گئے تھے کیسر و کسرا قدموں میں. ایک دھوم مچی تھی عالم میں، سب لرزاں تھے شاہان جہاں. ہم سطوت ایمان بھول گئے. ہم یہ نہیں تھے جو آج ہم ہیں، اور جو ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار، جو میں نے بات شروع میں کی، کامیابی کا معیار یہ نہیں تھا کہ اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، بلکہ کامیابی کا معیار یہ تھا کہ اچھے اخلاق ہوں، اچھا انسان ہو. پہلے ہمارے ہاں جب رشتے کیے جاتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا شریف النفس ہے یا نہیں ہے، با اخلاق ہے یا نہیں ہے، با کردار ہے یا نہیں ہے. اور آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکے کا کاروبار ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر اپنا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا کہ اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. تو پھر نسلیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ وہی نسل آگے چلے گی نا، جیسا باپ ویسا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. تو معاشرے کامیاب نہیں ہوں گے، معاشرے ناکام در ناکام ہوتے چلے جائیں. سامعین مکرم، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میرے بدلنے سے کیا ہو جائے گا. بھائی میرے بدلنے سے تو بدلے گا، میں بدلوں گا تو میرے ارد گرد کے لوگ بدلیں گے. جب میری سوچ کا معیار بدلے گا تو وہ بھی بدل جائیں گے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں خود خراب ہوں اور میں یہ دیکھتا رہوں دوسرا خراب ہے تو میں بھی خراب ہو جاؤں، جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے میں بھی ویسی زندگی گزاروں. ہم میں سے جب لین دین کے اندر، جب کاروبار کے اندر کوئی آ کر ہم سے خریداری کرے، ہم اس کو اچھی چیز دیں، اچھی چیز بتا کر دیں. اگر کسی کے اندر کوئی نقص ہے تو بتا کر دیں، تو وہی چیز جب وہ انسان لے گا تو وہ اگلے کے ساتھ بھی ویسا برتاؤ کرے گا. ہم نے نوٹ کیا ہوگا، اپنے چھوٹی سی بات ہے، کسی کے پاس پھٹا ہوا نوٹ آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نوٹوں کے درمیان میں ڈال دیتا ہے، ڈال کر دوسرے کو دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آگے کسی تیسرے کو دیتا ہے تو ایسے کرتا ہے. چلتے 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 نوٹ جہاں بالکل ختم ہو گیا تو اب وہ اٹھا کر نیچے پھینک دے گا. آخر کہیں تو جا کر نقصان ہوا نا. یا مال اسی طرح کسی کو دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی فالٹ، کوئی نقص ہو، کبھی ہم نے بتایا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، آپ یقین مانے میں حیران ہو گیا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ جاپان کے اندر گاڑیاں جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جاپان کے اندر جب کوئی گاڑی سیل کی جاتی ہے تو ایک گاڑی کے اندر بظاہر کوئی نقص نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا، نہ کسی پینٹر کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے اوپر تھوڑا سا بھی کسی جگہ کے اوپر تھوڑی سی خراش بھی ہے، نہیں پتا لگتا. تو اب گاڑی کا ریٹ پورا ملے گا، پیسے زیادہ ملیں گے، لیکن نہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ بتاتے ہیں آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے میری گاڑی کا ایک چھوٹی سی خراش آئی تھی، میں نے اس کے اوپر پینٹ کروایا تھا. آج 5 سال بعد بیچنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر پینٹ ہوا تھا، اس کے اوپر چھوٹی سی خراش آئی تھی. کوئی بات نہیں، میری قیمت کم ہو جائے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یوں کرتے ہیں، یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یوں بتاتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ آج کوئی پتہ لگ جائے گا، کسی کو کوئی دیکھ لے گا کہ اس کے اوپر پینٹ ایسے ہے، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو پینٹ بھی ایسے نہیں کیا جاتا جیسے یہاں کیا جاتا ہے 3rd کلاس. وہاں تو ایک اعلیٰ معیار کا پینٹ کیا جاتا ہے، اچھا پینٹ کیا جاتا ہے، اوریجنل پینٹ کیا جاتا ہے، کرنے والے اچھے انسان ہیں.
لیکن وہ پھر بھی بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں یہ فالٹ تھا، اگرچہ دور ہو گیا لیکن میرا بتانا آپ کو فرض ہے۔ یار کس قسم کے انسان ہیں؟ ہمارے نزدیک کوئی کیا کہے گا ان کو؟ ہمارے نزدیک تو یہی کہیں گے نا لوگ، یار پاگل ہے بھئی، فالٹ بتا دیا اب تو قیمت کم لگے گی۔ لیکن حقیقت میں اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، بندے کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ تو سامعین مکرم، اخلاقی اقدار بلند ہوں گے تو زندگی کا معیار اچھا ہوگا، نسلیں کامیاب ہو جائیں گی، نسلیں اچھی ہو جائیں گی۔ نہیں تو جو دھوکہ آج ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل واپس ہو کر ہمارے پاس ہی آئے گا۔ آج جو فراڈ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل ہمارے ساتھ واپس ہو کر فراڈ آئے گا۔ آج جیسا کردار میرا ہے کل میرے بیٹے کا بھی وہی کردار ہوگا۔ اگر میں آج اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتا تو کل میری اولاد بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہ معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر میں بھی وہی چنوں گا اپنے لیے۔ جب میں کسی لیڈر کو چنوں گا نا، سیاسی لیڈر کو، تو میں یہ دیکھوں گا بھائی جب میرے اندر کوئی فالٹ نہیں تو میں بھی اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں دیکھوں گا۔ اور جب میں کمپرومائز کروں گا، میں بددیانتی کروں گا، تو معاف کیجئے گا پھر لیڈر بھی بددیانت آئے گا نا۔ اگر میرا کردار ہو بددیانتی والا اور میں لیڈر ڈھونڈوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بددیانتوں کے لیے بددیانت آتے ہیں، بدماشوں کے لیے بدماش آتے ہیں، بد اخلاقوں کے لیے بد اخلاق آتے ہیں، بد کرداروں کے لیے بد کردار آتے ہیں۔ اگر ہم بدلیں گے، سوچ بدلے گی، معیار بدلے گا، زندگی کا رہن سہن بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، نسلیں بدل جائیں گی۔ اور اگر زندگی کا معیار یہی چلے گا تو معذرت کے ساتھ اللہ نہ کرے پھر یہ معاشرہ اسی طرح زوال پذیر کا شکار ہو جائے گا۔ 74 سال 75 سال گزر گئے، اگلے 74 75 سال بھی گزر جائیں گے، زندگی کا معیار یہی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔